تاریخ کے ہر واقعے میں اختلاف ہیں، چاہے دنیا کی کہیں کی تاریخ کیوں نہ ہو۔ معصومین کی ولادت کی تاریخیں، معصومین کی شہادت کی تاریخیں، معصومین کی اولادوں کی تعداد، معصومین کے ازواج کی تعداد اور کئی واقعات، مولائے کائنات کے حوالے سے بات کو محدود رکھتے ہوئے مولائے متقیان کی شہادت کا واقعہ تو اپنی جگہ بالکل طے شدہ اور ثابت ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ تفصیلات میں ایک اختلاف ہے، اور یہ وہ دیکھیے کوئی اتنا بڑا میجر اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، چھوٹا سا اختلاف۔ اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کل مسائل پڑھے، ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ ذرا سے اختلاف کے ساتھ مسائل سنیں، کیونکہ دو روایتیں، یہ مولا کی شہادت کی بات ہو رہی ہے اور کل ہی رات مسائل پڑھے گا، اس لیے بالکل نئی نئی تازہ تازہ بات۔ اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف اتنا سے اختلاف ہے۔ ایک تو وہ روایت کل سنی آپ نے، اور ایک دوسری روایت، اور شاید یہ زیادہ معتبر ہو، وہ یہ کہ مولا کے سر پہ ضربت فجر کی نماز میں نہیں لگی، واجب نماز مولا نہیں پڑھ رہے تھے۔ مولا جب اپنے گھر سے نکلے، اب یہ جتنا ان باتوں کی وضاحت کی جائے گی ڈر لگتا ہے کہ عام بیچارے مومن کنفیوز نہ ہو جائیں، ورنہ تو یہ بھی اختلاف ہے کہ اس رات کو مولا نے کس بیٹی کے گھر میں افطار کیا، ام کلثوم، طے شدہ بات۔ یہ ام کلثوم سے مراد وہ ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں، یا یہ ام کلثوم جناب زینب ہی ہے؟ جناب زینب کی کنیت بھی ام کلثوم ہے۔ لیکن خیر، اب میں اتنا زیادہ بھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا اور میرے پاس وقت بھی نہیں، تو ٹھیک ہے، افطار کیا، اب مسجد کی جانب آ رہے ہیں۔ تو جو دوسری روایت ہے جو شاید آپ نے کہیں سن لی ہو، اور جیسا کہ میں نے کہا شاید وہ زیادہ معتبر ہو کل کے مصائب والی روایت کے مقابلے، وہ یہ کہ امام حسن حسین گھر میں ہی تھے، کیونکہ واجب نماز پڑھنے تو ابھی مولا نہیں جا رہے ہیں۔ مولا مسجد میں آئے، نافلہ نماز پڑھی، تہجد پڑھی، پھر نافلہ جو فجر کی ہوتی وہ پڑھ رہے تھے، تب ابن ملجم نے تلوار کی ضربت لگائی، جماعت نہیں تھی، مولا اکیلے نماز پڑھ رہے، اور جیسے ہی وہ ضربت لگائی اور پھر وہ آثار پیدا ہوئے کہ زلزلہ آئے، آندھی آئی، تب حسنین دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، اور مولا علی نے کہا بیٹا حسن، فجر کا وقت آ چکا ہے، پہلے نماز فجر پڑھاؤ پھر مجھے دیکھنا، اور اس کے بعد پھر واقعہ وہی ہے۔ تو ذرا اتنا سا اختلاف، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں، اس کو ہم کوئی کفر اور ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ تو نہیں بنا، تاریخ کی حقیقت، تاریخ میں دونوں طرح سے یہ روایت، اور دونوں روایتوں میں ایک بات طے شدہ ہے، جو باتیں کل بیان ہو گئی وہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اس سے ہٹ کر۔ اچھا، اب یہ رمضان کا مہینہ ہی اسلام میں بنیادی طور پہ آئسولیشن کا مہینہ، یہ ایک مہینہ ایسا نکالو جب دنیا سے بالکل کٹو بھی نہیں، لیکن دنیا کے معاملات کو ذرا سا سلو کرو اور اپنے آپ کو زیادہ اللہ سے کنیکٹ کرو۔ چلے، اس رمضان میں پھر ایک اہم ترین عبادت ہوتی ہے، جو فی الحال میلبرن میں تو ممکن نہیں ہے، بلکہ شاید پورے آسٹریلیا میں ممکن نہ ہو، لیکن ہے وہ بھی بہت اہم عبادت، اعتکاف۔ یعنی 3 دن کے لیے اپنے گھر کو، بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، دنیا سے کٹ کے، اعتکاف۔ اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس کا بہت ثواب بھی ہے، بلکہ برادران اہل سنت کے ہاں تو یہ واجب کفائی، نماز جنازہ کی طرح ہر محلے والے پہ واجب ہے کہ اس محلے میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف ضرور کر رہے، ورنہ سب گناہ گار، جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ۔ ہمارے ہاں اس کی تاکید بہت ہے، لیکن ایک بنیادی شرط ہے کہ یہ مسجد میں ہوگی، اور مسجد بھی مسجد جامع ہو، ایسی مسجد ہو جس میں پبلک کا بہت آنا جانا ہو۔ تو ابھی تو شاید آسٹریلیا میں یا وکٹوریا میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے۔ اعتکاف ہے آئسولیشن، پوری دنیا سے کٹ گیا۔ جس وقت ابن ملجم مولائے متقیان پہ تلوار کی ضربت لگائی، مسجد کوفہ میں اعتکاف ہو رہا تھا، یعنی کئی لوگ اعتکاف کے عالم میں بیٹھے تھے،
مرد بھی عورتیں بھی. آج عورتیں اعتکاف کے حالے میں بیٹھی تھی تو پھر وہ مسجد میں چادریں لٹکا لٹکا کے اپنا الگ سا رہنے کا ایک حجرہ سا بنا لیتی تھی. برادران اہل سنت کے اعتکاف میں تو مرد بھی اسی طرح سے چادریں بنا بنا کے الگ الگ جیسے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں. میں بہت لمبی تفصیل میں جا رہا ہوں لیکن اب ختم ہو گئی بات. خطامہ وہ عورت جس نے اپنا مہر یہ قرار دیا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا ہے تو میرا مہر ہے علی کا سر. ابن ملجم تو آیا ہی کوفے میں اس نیت سے تھا کہ علی کو شہید کرنا, اور جب اس کی ملاقات خطامہ سے ہوئی اور اس کے دل میں سے شادی کی خواہش پیدا ہو گئی اور اس نے شرط لگائی علی کا سر لاؤ اور میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں, اور وہ اپنے ارادے میں مضبوط ہو گیا. اور پھر یہ خاتون مسجد کوفہ میں خیمہ لگا کر, لفظ خیمہ یعنی چادریں لٹکا کر, اپنا ایک حجرہ سا بنا کر اعتکاف میں تھی. برادران اہل سنت کے اعتکاف بھی 10 دن کا ہوتا. ہمارے یہاں اعتکاف 3 دن کا ہے, 10 دن کرے تو ٹھیک ہے, 3 دن کا. اور وہ جو کورونا کی وجہ سے کوارنٹائن ہے وہ شاید 14 دن کا. اور برادران اہل سنت کا اعتکاف 10 دن, تو وہ 10 دن سے بیٹھی ہوئی تھی, 9واں دن تھا اس کا. اور ابن ملجم مولا پہ ضربت لگانے سے پہلے اس کے خیمے میں یعنی اس کے کمرے میں گیا. کمرہ مینس جو 2 چادریں لٹکا کے مسجد کوفہ میں وہ بیٹھی, اب باقاعدہ مولا پہ حملہ کرنے کی لاسٹ منٹ کی ڈیٹیل وہاں پہ طے ہوئی. تو یہ ساری چیزیں طے شدہ بات ہے. صرف اختلاف اس میں ہے کہ مولا فجر کی نماز جماعت پڑھا رہے تھے فرض, یا نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت نماز پڑھی جا رہی تھی وہ پڑھ رہے تھے. اور اگر وہ پڑھ رہے تھے تو حسنین گھر میں تھے, اگر جماعت پڑھا رہے تھے تو حسنین بابا کے ساتھ تھے. تو یہ اتنے مائنر اختلاف, اس کو تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں ان چیزوں کے اوپر اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں مولانا نے تو الگ مسائل پڑھ دیے اور فلاں مولانا نے تو الگ مسائل پڑھ دیے.